زمین پہ آپ کیسے آئے؟ آدم علیہ السلام کے پاس تو ساری بہاریں تھیں، اور جنت کی نعمت مسلمانوں مجھ سے سن لو، سارے جہان کی جتنی نعمتیں ہیں سب کو اکٹھا کر لو تو جنت کی نعمت کے ایک ذرے کے مقابلے میں بھی سارے جہان کی یہ جانکاری والی نعمتیں لا حاصل ہو کے رہ جائیں گی۔ جنت اتنی بڑی نعمت ہے ہمارے پروردگار کی، تو آپ کو تو وہیں رکھا گیا تھا، تو جہاں رکھا گیا تھا، جو گھر تھا، جو مکان تھا آپ کو تو وہیں جانا چاہیے نا۔ اپنا گھر چھوڑ کے جو کسی دوسرے کے گھر میں جاتا ہے وہ نکٹو کہلاتا ہے کہ نہیں کہلاتا ہے؟ ہر پردیسی پردیش میں بھی کماتا اس لیے ہے کہ اپنے گھر واپس جائے۔ پردیش میں کمایا وہیں گنوایا اور اپنے گھر کی فکر نہیں کیا تو ایسا آدمی کیا ہلاکت سے بچ سکتا ہے؟ آپ نے ایک خواب دیکھا کہ مجھے ایک محل بنانا ہے، آپ نے ایک خواب دیکھا کہ مجھے ایک بزنس کرنا ہے، آپ نے ایک خواب دیکھا ہے کہ مجھے اس دنیا میں بہت اچھے ڈھنگ سے زینت کے ساتھ رہنا ہے، گرمی کے دنوں میں مجھے اے سی لگا کر گرمی کو رفع دفع کرنا ہے، تو اس خواب کو پورا کرنے کے لیے آپ نے کیا کیا؟ وطن چھوڑا، بدیش چلے گئے۔ آپ کے ہاں بھی لوگ ہوں گے، وہاں کما رہے ہیں، یہاں پیسہ بھیج رہے ہیں، تو جھوپڑی مکان عالی شان محل میں تبدیل ہو گیا۔ پیسہ جو وہاں کمایا اس پیسے کو اگر وطن کے لیے لگایا تو وطن میں آ کر کے آپ کو آرام ملے گا، اور وطن میں نہ لگانے کے بجائے جہاں گئے وہیں زندگی اڑاتے پڑاتے رہے تو وطن میں آپ کو رہنے سہنے کی کوئی جگہ میسر آ سکتی ہے؟ آپ کا وطن جنت ہے، آپ جنت سے اس زمین پر آئے ہیں، تو ہم اور آپ پردیسی ہیں، اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا کہ تم لوگ مسافر ہو۔ تو مسافر ہلکا پھلکا سامان رکھتا ہے، ہم جب مسافر ہیں تو یہ جگہ ہماری نہیں ہے، ہم تو سفر میں ہیں نا، اور جب سفر میں ہیں تو ہمیں اپنے گھر کی طرف واپس جانا چاہیے۔ تو گھر جانے کے لیے، کمانے کے لیے اس دنیا میں ہم کو بھیجا گیا ہے، گھر سے تو نکال دیے گئے، اب گھر بہت اوپر ہے۔ گھر پہ جانے کے لیے جب تک ہم کمائی نہیں کریں گے تب تک گھر جا سکیں گے؟ میں بامبے سے آپ کے پاس آیا ہوں، اگر ٹکٹ نہیں ہوتا تو میں آ سکتا تھا، اگر ہیوی ٹکٹ نہیں ہوتا، معمولی ٹکٹ ہوتا تو ٹرین سے دھکے کھاتے ہوئے 24 گھنٹے میں الہ آباد پہنچتا۔ ہائی ٹکٹ میرے پاس تھا، زیادہ رقم لگا کر کے ٹکٹ لیا تو 2 گھنٹے میں ہوائی جہاز سے آ گیا۔ تو آپ کے پاس جتنی زیادہ رقم ہوگی آپ کا سفر اتنا ہی زیادہ آسان ہوگا، جتنی زیادہ آپ کے پاس رقم ہوگی اتنا ہی زیادہ آپ عیش و عشرت میں رہیں گے۔ دنیا میں آئے ہیں آپ کمانے کے لیے، تو دنیا میں کیا کمانے کے لیے آپ آئے ہیں؟ دنیا میں آپ آئے ہیں آخرت کمانے کے لیے، دنیا میں آپ آئے ہیں اپنا کھویا ہوا گھر واپس لینے کے لیے۔ تو اس دنیا میں اللہ نے موت اور حیات کو اسی لیے پیدا کیا تاکہ وہ آپ کو آزما لے کہ کمانا کون چاہتا ہے اور گنوانا کون چاہتا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اے انسانوں، ہم نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ اس کے بیچ میں تم کو رکھ کر ہم آزما لیں کہ اچھی کمائی کون کر رہا ہے۔ تو ہمیں بھیجا گیا اس دنیا میں اچھی کمائی کے لیے، تو اچھی کمائی کے لیے کوئی ماڈل ہو اس کو دیکھ کر کمائی کمائیں۔ وہ اچھی کمائی کیا ہے؟ اس اچھی کمائی کا راستہ بتایا نبیوں نے، اس اچھی کمائی کا راستہ بتایا غوث الاعظم نے، اس اچھی کمائی کا راستہ بتایا خواجہ ہند نے، اس اچھی کمائی کا راستہ بتایا ایسے جیسے ایسے داعیان اسلام نے۔ تو جب اس اچھی کمائی کا راستہ بتا دیا گیا اور وہی کمائی آخرت میں آپ کے کام آنے والی ہے، تو اب تو اللہ نے آپ کو عقل بھی دیا ہے، اللہ نے آپ کو علم بھی دیا ہے،
آپ اس اچھی کمائی کی طرف آئیے۔ وہ اچھی کمائی شراب پینا نہیں ہے، وہ اچھی کمائی شراب پی رہے ہو تو چھوڑ دینا ہے، وہ اچھی کمائی نماز چھوڑنا نہیں ہے، نماز نہیں پڑھ رہے ہو تو نماز کو پکڑ لینا ہے، وہ اچھی کمائی جھوٹ بولنا نہیں ہے، جھوٹ بول رہے ہو تو اس کو ترک کر کے سچ بولنے کی عادت سیکھنا ہے۔ گویا جتنی نیکیاں ہیں وہ اچھی کمائی ہیں، اور جتنی برائیاں ہیں وہ آپ کی ہلاکت کا سامان ہے۔ اور یاد رکھیے گا، مرنے کے بعد اللہ نے صرف 2 گھر بنائے ہیں انسانوں کے لیے، تیسرا گھر ہی نہیں بنایا رب العالمین نے۔ ایک گھر کا نام ہے جہنم اور دوسرے گھر کا نام ہے جنت۔ جتنے بھی پیدا ہوئے اور جا رہے ہیں ان کا ٹھکانہ 2 ہی ہے، یا تو وہ جنت میں جا رہے ہیں یا وہ جہنم میں جا رہے ہیں۔ جہنم کا جو عذاب ہے وہ بھی آپ نے علماء سے سن رکھا ہے، اور جنت کی جو نعمتیں ہیں وہ بھی آپ نے علماء سے سن رکھا ہے۔ فیصلہ اس دنیا میں آپ کو اپنی زندگی کا کرنا ہے کہ آپ کو جنت پسند ہے یا جہنم پسند ہے۔ اگر جنت پسند ہے تو ہر وہ برائی آپ کو چھوڑنی ہوگی جن برائیوں کی لذت سے آپ اپنے آپ کو ملذذ کرتے ہوئے دکھلائی دیتے ہیں، اور ان برائیوں کو اگر نہیں چھوڑا آپ نے اور رسمی اور اسمی مسلمان بن کر کے صرف زندگی آپ نے گزارا، تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کون سی مصیبتیں نازل ہوں گی جن کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس بات کو جتنے جلدی مسلمان سمجھ لیں، اور جلسوں میں اس بات کا ہونا نہایت ضروری ہے۔ انہی تمام تر چیزوں کو سمجھانے کے لیے کائنات کا جو تکمیلی مرحلہ حضرت آدم علیہ السلام سے چلا، انسانوں کو زمین پر بسایا رب العالمین نے۔